السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفسوں کے کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جسے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ ایک قسم ہے، ایک نفس ہے نفس مطمئنہ۔ ایک ایسی نفس ہے، ایک ایسی جان ہوتی ہے۔ انسانوں کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو ایسا انسان جس کا نفس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا رہتا ہے، اور یہ انسان آخرت تک، اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار رہتا ہے۔ تو جب ایسے انسان کی موت آتی ہے تو اس کو یہ آواز دی جاتی ہے، اس کو موت کے وقت یہ کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، اے پرسکون جان جس کو دنیا بھر میں سکون ملا تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں آ جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایسی نفس ہے جس نے پوری زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہوئے، ایقان رکھتے ہوئے پھر اللہ کی عبادت کی، اور اسی عبادت میں سیرینٹی حاصل کی، پیس حاصل کیا، سکون حاصل کیا، ایسے اطمینان حاصل کیا۔ ایسے اطمینان والے نفس کو موت کے وقت اس طرح سے بلایا جاتا ہے، اس طرح سے وہ موت کو گلے لگاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی اطمینان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی سکون عطا فرمائے، ہماری نفوس بھی ایسی نفوس مطمئنہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ کرے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو جتنے بھی لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں پلیز انمیوٹ کریں، کلاس روم کا ماحول بنا رہیں جلدی۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پتہ نہیں میں بھی آج تراویح پڑھنی ہو، اس لیے ہم جلدی جلدی اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کر لیں گے۔ تو جی ماشاء اللہ، تو چلیے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم کہاں تک۔ اچھا آج کوئی زینب آئی ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ افلا بتا دیں آپ، ہم نے کیا، کہاں تک ہم نے پڑھ لیا، کیا پڑھ رہے تھے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر فعل امر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا فعل امر کے بارے میں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمیں آرڈر یا ریکویسٹ ہوتی ہے وہ ہم خالی سیکنڈ پرسن سے کر پاتے ہیں، اور سیم چیز تھرڈ اور فرسٹ پرسن کے لیے وش بن جاتی ہے۔ پھر دیکھا تھا اگر ہمیں تھرڈ اور فرسٹ پرسن کا پیسے بنانا ہو تو ہم اس پہ لام مطلب مضارع، تو اس پہ ہم لام داخل کرتے ہیں جس کو ہم لام امر کہتے ہیں، پھر وہ اکارڈنگلی اپنا میننگ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو ہم نے بات کر لی تھی تھرڈ پرسن کے لیے، اور ہم نے بات کر لی تھی فرسٹ پرسن کے لیے، ہے نا؟ ان دونوں کے کیسز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم لام امر داخل کر لیں گے، کس چیز پہ داخل کر لیں گے؟ مضارع پہ۔ اعرابی عمل کیا ہوگا؟ جزم دے گا، مضارع پہ جزم آئے گا۔ ویری گڈ، لائٹسٹ بن جائے گا، مضارع پہ جزم آئے گا، جزم آئے گا۔ یہ بات ہم نے کل کر لی تھی۔ تو ابھی جو ان میں سے بچتا ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن۔ اصل میں جو ہمارا حکم ہوگا، جو ہمارا آرڈر ہوگا، ریکویسٹ ہوگی، وہ ڈائریکٹلی ہم ایک سیکنڈ پرسن جو ہوگا اسی کو کر سکتے ہیں نا، جو ہمارے سامنے سے ہم بات کر رہے ہوں گے اسی کو ہم کوئی آرڈر کر سکتے ہیں، کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں ہم ایکچولی جو فعل امر بنے گا نا، ایکچولی وہ تو سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں۔
دیکھیے غور سے دیکھ لیجیے گا, یہ اچھی طرح سے دل کی آنکھ اور دل کے کان کھول کے سنیے, دیکھیے, نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے. پلیز میک شیور دیٹ یو ہیو پین اینڈ کاپی ود یو. آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آسان ہو جائے گا. دیکھیے جو بھی ہم فعل امر بناتے ہیں نا, فعل امر آلویز فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل امر جو بھی ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے. ایک منٹ پلیز. چلے, پاس میں کچھ مسجد میں کچھ مائک ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا مے بی وی میں گیٹ ڈسٹربڈ. فعل امر جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے, یہ فعل مضارع سے بنتا ہے ہمیشہ. تو فعل مضارع ہم نے دیکھ لیا ہے کیسے ہوتا ہے, اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو جب ہم فعل امر بنائیں گے فعل مضارع سے, ہم کیا کر لیں گے, سب سے پہلے جو سب سے پہلا ہمارا اسٹیپ ہوگا فعل مضارع کا, اس پہ ہم جزم دیں گے. اسٹیپ نمبر 1, اس پہ ہم جزم دیں گے. ٹھیک, جزم دیں گے. فار ایگزامپل اپنے پاس ہے یفعلو, سوری تفعلو, سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں نا. فرسٹ پرسن, ہاں فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کی بات کل ہو گئی, سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل وی ہیو گاٹ تفعلو, تو اس پہ ہم فرسٹ اسٹیپ کیا رہے گا اپنا, ہم اس پہ جزم دیں گے. جب جزم دیں گے تو کیا بنے گا, تفعل, کیا بنا, تفعل. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اب اپنا سیکنڈ اسٹیپ کیا رہے گا ہمارا, کہ جو علامت مضارع ہے, کیونکہ سیکنڈ پرسن میں ہمیشہ تا ہی ہوتا ہے, پھر بھی میں لکھتا ہوں علامت مضارع کو ڈراپ کر لیں گے, علامت مضارع کو ڈراپ کر لیں گے, علامت مضارع کو ڈراپ کر لیں گے. یہ اپنا سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا. تو یہاں پہ علامت مضارع کو جب ہم ڈراپ کر لیں گے, یہ کیا بنے گا, یوں, اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم پڑھ نہیں پائیں گے. پلیز انمیوٹ یور سیلف, ذرا کوئی اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. سعید صاحب کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا لکھا ہے یہ چیز؟ سر یہاں پہلا ساکن ہے, اس کو نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے نا, تو مجھے بھی پڑھنا نہیں آئے گا. اس لیے اب ہم کیا کر لیں گے, تھرڈ اسٹیپ اپنا ہوگا حمزہ وصلیہ ایڈ کر لیں گے, حمزۃ الوصلیہ. حمزہ الوصلیہ کیا ہوتا ہے ایکچولی, یہ ایک ایسا حمزہ ہوتا ہے جو وصل کراتا ہے. دیکھیں یہاں آپ دیکھ لیں گے نا, یہاں سٹارٹنگ ہو رہا ہے, یہ جو بھی یہاں کچھ لکھا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے ایک ساکن سے, تو اس کو ہم پڑھ نہیں پائیں گے. اس لیے ہم یہاں پہ حمزہ الوصلیہ ایڈ کر لیں گے سامنے, یوں. اب دیکھیے, اب پڑھ سکتے اس حمزہ الوصلیہ پہ ہم کوئی حرکت دیں گے, فتحہ, کسرہ, دمہ, جتنی 3 حرکت ہے اپنے پاس, ہم دیکھ لیں گے بھی کون کون سی حرکت دے سکتے ہیں اس پہ. اس پہ جب ہم مان لیجیے فار ایگزامپل میں اس پہ سپوز کسرہ دیتا ہوں, تو ہم پڑھ سکتے ہیں افعل ہو گیا, ہے نا. میں اس پہ اگر دمہ دوں تو افعل ہو گیا, اگر اس پہ ہم فتحہ دیں گے تو افعل ہو گیا, تو ہم اس کو پڑھ پائیں گے. تو حمزہ الوصلیہ کا یہ کام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم حمزہ وصلیہ کو الگ سے پڑھنے والے ہیں. ٹھیک, تو حمزہ وصلیہ ہم نے ایڈ کر لیا. سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا, فعل مضارع کو جزم دے دیا, جزم دیا. اچھا یہاں پہ ایک بات بتا دوں, جو جزم ہم دیں گے نا, اگر فعل مضارع کے آخر میں جزم دینے سے پہلے جب جزم ہم دیں گے, اگر اس ٹائم اس پہ کیا کہتے ہیں حرف علت ہو, تو اس کو بھی ڈراپ کر لیں گے, اس حرف علت کو بھی ڈراپ کر لیں گے. اگر حرف علت نہ ہوگا تو سمپل جیسا جزم دیں گے. تو اگر حرف علت ہو آخر میں, تو فار ایگزامپل اگر یہ ہو, مان لیجیے تقی, تقی, تقی مطلب تو ایک آدمی, تو ایک مرد ڈرتا ہے یا ڈرے گا. تو یہاں پہ جب اس پہ جزم دیں گے نا, جزم دیں گے تو یہ پھر بھی تقی ہی بنے گا. دیکھیے ذرا, جب میں اس پہ جزم دیتا ہوں تو یہ تقی ہی بنے گا, تقی ہی رہے گا. لیکن آخر میں کیا چیز ہے, حرف علت ہے, اس کو ڈراپ کر لیں گے, تو کیا بنا, تقی, کیا بنا, تقی. اب یہ علامت مضارع ڈراپ کر لیں گے, تو کیا بنا, قی, کیا بنا, قی. اب دیکھ لی ذرا, اس کی کو ہم پڑھ سکتے ہیں نا, تو یہاں حمزہ وصلیہ ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حمزہ وصلیہ کس کیس میں ایڈ کر لیں گے, اگر ہم پڑھ نہیں پائیں گے. حمزہ وصلیہ کا کام یہ ہوتا تاکہ وہ ہمیں پڑھنے میں مدد کرے, پڑھنے میں آسانی ہو, ورنہ حمزہ وصلیہ کی کوئی میننگ نہیں ہوتی. حمزہ وصلیہ
کا कोई काम नहीं होता पढ़ने के सिवा, ठीक है ना। इसका मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले मुजारे जो होगा अपना उस पर जज़म देंगे पहला स्टेप। अगर जज़म देने के टाइम अगर हम देख लेंगे, अगर आखिर में हर्फ इल्लत होगा तो उसको भी ड्रॉप कर लेंगे, ठीक। सेकंड स्टेप अपना क्या होगा, अलामत मुजारे को ड्रॉप कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, देख लेंगे अगर हम इसको पढ़ पाएंगे तो ठीक, अगर पढ़ पाएंगे ना तो वही फेल अमर हो गया, अगर पढ़ नहीं पाए तो हमजा वसली ऐड कर लेंगे। हमजा वसली ऐड करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो फेल अमर हो गया, वो फेल अमर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस हमजा वसलिया जब हमने ऐड कर लिया ना, इस पे हम कौन सी हरकत देंगे, इस पे हम कौन सी हरकत देंगे, तो देख ले हम आइन कलिमा को चेक कर लेंगे। जो अपना आइन कलिमा होगा, अगर आइन कलिमा पे फतहा हुआ या आइन कलिमा पे कसरा हुआ तो हम हमजा वसलिया पे कसरा देंगे, ठीक। अगर आइन कलिमा पे दम्मा हुआ तो हम हमजा वसलिया पे दम्मा देंगे। ये केस बन सकता है बस। आइन कलिमा पे तीन ही हरकत आती हैं, या आइन कलिमा पे फतहा हो सकता है, या आइन कलिमा पे कसरा हो सकता है, या दम्मा हो सकता है। और फतहा और कसरा के दोनों के केसेस में हम हमजा वसलिया पे कसरा देंगे, और अगर इस पे दम्मा हुआ आइन कलिमा पे तो फिर हम हमजा वसलिया पे दम्मा देंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। मैं जी समझाऊंगा, मुझे सर। क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर भी समझाऊंगा ये। तो ये जो है ना, जो दम्मा वाली बात है, चलिए चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा। मान लीजिए अपने पास है फतह यफ्तह, फतह यफ्तह। अब हमें इससे बनाना है, फतह यफ्तह से हमें बनाना है फेल अम्र। इसका मतलब यफ्तह मतलब खोलता है या खोलेगा, खोलना। अगर मुझे कहना होगा किसी से खोल, खोल दरवाजा खोलो, देखिए जरा दरवाजा खोलो, पहले मैं क्या लिख लूंगा, यफ्तह, समझेगा। पहले हम लिख लेंगे यफ्तह, इससे क्या करेंगे, अब इसको साकिन कर देंगे, क्या बना, सॉरी तफ्तहु लिखेंगे ना पहले, तफ्तहु, आई एम सॉरी तफ्तहु लिख लेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन के लिए करना है। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए कल हो गया, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के लिए हम सीधे लाम अमर ऐड कर लेते, बस काम हो जाता अपना। तफ्तहु हो गए सेकंड पर्सन के लिए। अब हम क्या कर लेंगे, इसको साकिन कर देंगे पहला स्टेप, तो क्या बना, तफ्तह, तफ्तह। अब अलामत मुज़ारे ता को ड्रॉप कर लेंगे, क्या बना, यूं, ऐसा कुछ बना, है ना, ऐसा कुछ बना। देखिए यहाँ तफ्तहु में आखिर में क्या कहते हैं इसको, हर्फ इल्लत नहीं है तो कुछ ड्रॉप नहीं होगा, बस सिंपल इस पे सुकून आया। और अब यहाँ हमने देख लिया, जब हमने अलामत मुज़ारे को ड्रॉप कर लिया, तो अब ये वर्ड जो कुछ भी लिखा है साकिन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। अब हम सामने, इसके सामने हमजा वसली ऐड कर लेंगे, देखिए जरा, हमजा वसलिए ऐड कर लेंगे। अब हमजा वसलिए पे अभी हरकत क्या आएगी, हम आइन कलिमा को देखेंगे। आइन जो है ना, ये फतह यफ्तहु, इसका रूट वर्ड होता है फा ता हा, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड में ये तीन हरूफ आते हैं, तो रूट वर्ड का आइन कलिमा क्या है, ता। ये आइन कलिमा हो गया, ये फा कलिमा हो गया, और ये लाम कलिमा हो गया। तो आइन कलिमा पे क्या हरकत है, फतह है आइन कलिमा पे, तो इसलिए इस हमजा वसले पे कसरा आएगा। अभी मैंने बोला अगर फतह होगा या कसरा होगा तो हमजा वसले पे भी कसरा आएगा। तो क्या बना अपना, इफ्ताह, क्या बना अपना, इफ्ताह, तू खोल। अगर मुझे कहना होगा दरवाजा खोल तो क्या होगा, इफ्ताह, इफ्ताह बाबा, दरवाजा खोल, है ना, इफ्ताह बाबा, दरवाजा खोल। ठीक है जी, या बाबन अगर कहें, हाँ इफ्ताह बाबन, यूं लिख लेंगे, दरवाजा खोलो या इफ्ताह बाबा, इफ्ताह अल बाबा, इफ्ताह अल बाबा, इफ्ताह अल बाबा। यहाँ भी आपको मैं हमजा वसलिया की एप्लीकेशन समझाऊं, यहाँ पे भी देखिए है ना, इफ्ताह अल बाबा, अल बाबा, देख ले एक्चुअली जो है ना, ये अलिफ, ये जो अलिफ है ना इस अल बाबा में, ये भी सिर्फ हमजा वसलिया ही है। ये जो अलिफ है ना, ये भी हमजा वसलिया है। एक्चुअली जो लाम तारीफ है ना, लाम तारीफ जो होता है, जो किसी को मारिफा बनाता है, वो सिर्फ लाम होता है, वो सिर्फ लाम होता है। तो ये साकिन है लाम। अब हम सामने अलिफ लगा देते हैं, क्या बना, अलबाबा। अब जब मैं सामने कोई और वर्ड लिख लेता हूँ, जब उसके साथ मिलाना होगा, उसके साथ मिलाना होगा, इफ्ताह बनाना, इफ्ताह अलबाबा, उसे मिलाना होगा,
تو ہم کیا کر لیں گے, اس حمزہ وصلیہ کا کام سے ملانا تھا, کیونکہ اب یہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے, اب یہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے یہ الباب, تو ہم اس حمزہ وصلیہ کو ساکن پھر سے کر دیں گے, پھر سے ساکن کر دیں گے, اور جو اس افتح کا آخری حرف ہے اس پہ ہم ایک حرکت دیں گے. کون سی حرکت؟ اکارڈنگلی ہم کون سی حرکت دیں گے, اس الف کو چیک کر لیں گے اس پہ کیا چیز ہے. اگر اس الف پہ فتحہ ہے نا تو اس پہ کسرہ آئے گا, اگر اس الف پہ کسرہ ہے تو اس پہ بھی کسرہ آئے گا, دمہ ہے تو دمہ آئے گا. تو کیا بنا؟ افتح الباب. کیا بنا؟ افتح الباب. خیر ابھی یہ افتح الباب چھوڑ دیجئے, نہ سمجھا تو نہ سمجھے, ابھی ہم اتنا سمجھیں گے, افتح سمجھیں گے, فعل امر کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اور ایک ایگزامپل کر رہے ہیں, اور ایک ایگزامپل کر لیں گے. مان لیجیے نصر ینصر سے بنائیں گے, نون صاد را, مدد کرنا, یہ روٹ ورڈ ہے نصر ینصر کا, مدد کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے. اگر مجھے کہنا ہوگا مدد کر, مدد کر, تو ایک مرد مدد کر, تو کیسے لکھ لیں گے ہم؟ پہلے ینصر, دیکھیں پہلے لکھ لیں گے ینصر, یہ پہلے مضارع ہو گئے ینصر, یہ صاد ہے, یہ دعاد نہیں ہے, ینصر. تو اب کیا کر لیں گے ہم, اس کو ساکن کر دیں گے, ینصر, ینصر ہو گیا, سوری تنصر, تنصر تھا سیکنڈ پرسن, پھر کیا بنے گا یہ تنصر, ساکن کر دیا, حرف علت نہیں ہے تو کچھ ڈراپ نہیں ہوگا. اب ڈراپ کیا کر لیں گے؟ علامات مضارع, علامات مضارع ڈراپ کر لیں گے تو کیا بنا؟ یوں, اس طرح سے یوں بنا. اب حمزہ وصلی ایڈ کر لیں گے کیونکہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے, حمزہ وصلی ایڈ کر لیا, تو اب حمزہ وصلے پہ ہمیں حرکت دینی ہے. کون سی حرکت دیں گے ہم؟ عین کلمہ کو دیکھ لیں گے, عین کلمہ کیا ہے؟ نون صاد را, عین کلمہ کیا ہے؟ یہ والا, تو اس پہ بھی کون سی حرکت ہے؟ دمہ, تو اس پہ بھی دمہ آئے گا. اب انصر, کیا بنا؟ انصر, تو مدد کر, تو ایک مرد مدد کر, ہے نا, مدد کر, مدد کرو, تو یہ کیا بنا؟ یہ فعل امر ہو گیا. از اٹ کلیئر مدینہ؟ جی سر. پکا کلیئر ہے نا؟ پکا کلیئر ہے؟ جی سر. چلے یہاں پہ ایک چیز بتا دوں, جو میں نے کہا جو حمزہ وصلے پہ ہم اعراب دیں گے, میں نے کیا کہا؟ اگر عین کلمہ پہ میں نے کہا اگر عین کلمہ پہ کیا ہوا؟ فتحہ ہوا, یا عین کلمہ پہ کسرہ ہوا, تو ہم حمزہ وصلیہ پہ کسرہ دیں گے. اگر عین کلمہ پہ دمہ ہوا تو ہم حمزہ وصلیہ پہ دمہ دیں گے. تو ہم نے جتنے بھی ابواب پڑھ لیے, آپ دیکھ لیں گے ان ابواب میں سے, جو ہم نے 8 ابواب پڑھ لیے نا, ان 8 ابواب میں سے کل ملا کے ٹوٹل 2 ہی ابواب ایسے ہیں, 2 ہی باب ایسے ہیں جن کے عین کلمہ پہ دمہ آتا ہے. ایک ہوتا ہے نصر ینصر, چلے پورا لکھ لیتا ہوں, ایک ہوتا ہے نصر ینصر, ایک ہوتا ہے نصر ینصر, اور دوسرا ہوتا ہے کرم یکرم, کرم یکرم. تو ان 2 کیسز میں, کرم یکرم اور نصر ینصر میں, ہم حمزہ وصلیہ پہ دمہ دیں گے. باقی جتنے ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے, ان سب کے سب ابواب میں حمزہ وصلیہ پہ کسرہ ہی آئے گا, حمزہ وصلیہ پہ کسرہ ہی آئے گا. کلیئر ہو گیا مدینہ؟ از اٹ کلیئر؟ کسی کو جی سر. کنفیوژن ہے کسی کو؟ چلیے ایک ایگزامپل کر لیتے. جتنے بھی لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, وہ لوگ اکثر سنتے ہوں گے دعا خطبے میں, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے ہیں نا, وجعلنا منہم, امام صاحب پڑھتے ہیں نا اکثر. یہ دیکھ لیں آپ کیا پڑھتے ہیں وہ, اللہم انصر, من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایکچولی ہے کیا چیز. اللہم کیا ہو گیا ترجمہ؟ سعدیہ بولے. السلام علیکم. سعدیہ وعلیکم السلام.
اے اللہ. ہاں ویری گڈ, اے اللہ. دیکھیے اب کیا ہے یہ, آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ اللہ منصور دکھ رہا ہے نا. ایکچولی ہے یوں, یہ تھا یہ پہلے اس طرح سے, دیکھیے تھا پہلے یوں, تو جب اس کو ہم پڑھ نہیں پائے تو ہم نے کیا انصر. کیا کر لیا ساجہ بولے, کیا کیا؟ حمزہ الوصل ایڈ کیا. انصر کیا نا, حمزہ وصلی ہم نے ایڈ کر لیا تاکہ ہم اس کو پڑھ پائے. اب سامنے جب اللہم لگایا نا, دیکھیے حمزہ وصلی کیوں کیا ہم نے ایڈ؟ کیونکہ ہم اس کو پڑھ پائیں گے. اس کے سامنے کچھ ہمیں لگانا تھا تاکہ ہم اس کو ملا لیتے, کیونکہ یہ ساکن تھا. تو جب ہم نے اللہم لایا نا یہاں پہ, اللہم جب ہم لا رہے ہیں نا, تو اب اس حمزہ وصلیہ کا کوئی کام نہیں, کیونکہ ہم اس نون ساکن صاد اور را کو اللہم کے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بنا؟ اللہ منصور. کیا بنا؟ اللہ منصور. حمزہ لکھ لیں, الف لکھ لیں گے, لیکن وہ ساکن رہے گا, اس پہ کوئی حرکت نہیں آئے گی. کیوں لکھ لیں گے وہاں پہ ہم؟ کیونکہ کوئی بندہ اس کو پڑھنا چاہے اللہم انصر تو بھی ٹھیک رہے گا, اس لیے وہاں لکھ لیں گے وہ, لیکن ملائیں گے اللہم کے ساتھ. خیر اگر نہ ملانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فصیح اور بلیغ عربی میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے اللہ منصور. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اللہ مدد کرو. ایگزیکٹلی, اے اللہ مدد کر. یہ مدد کر کس کی؟ من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کرے, جو جس نے مدد کی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. ایگزیکٹلی ہاں. دیکھیے یہ من کیا ہے یہاں پہ؟ یہ موصول, اسم موصول. نہیں ہے کیا یہاں پہ؟ ٹھیک ہے, اس میں موصول ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. یا اللہ مدد کر اس کی جس نے رسول اللہ, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی. یہ ترجمہ ہوگا نا؟ جی یہ ترجمہ ہوگا نا, یا جو ان کے دین کی مدد کرتا ہے. ایکچولی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا من جو ہے یہ حرف شرط بھی ہے حرف شرط؟ سر یہ متعارف پر نہیں ہے. دیکھ لیں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ اس میں شرط ہے, حرف شرط نہیں ہے, چاہے حروف شرط ہو یا اسماء شرط ہو. حروف شرط ہو یا اسماء شرط ہو, یہ داخل ہوتے ہیں مضارع پہ, ہے نا. لیکن اگر یہ ماضی پہ بھی داخل ہوں گے نا تو بھی میننگ مضارع کی آئے گی. ہم لکھ لیتے ہیں ماضی پہ بھی, لیکن مضارع کی ہمیشہ میننگ آتی ہے. میں نے پرسوں کہا تھا نا, ہمیشہ یہ جو شرط ہوگا وہ ہمیشہ مضارع ہوگا. وہاں پہ میرا مطلب تھا کہ میننگ مضارع کی ہو, ٹھیک ہے نا. ماضی پہ بھی داخل ہوتے ہیں, مضارع پہ بھی داخل ہوتے ہیں, لیکن میننگ ہمیشہ مضارع کی ہی آئے گی. تو یہاں بھی میننگ کیا آئے گی؟ اے اللہ مدد کر اس کی جو مدد کرتا ہے یا کرے گا. کس کی؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اس کا آخری اگلا جملہ کیا ہے؟ وجعلنا منہم. دیکھیے اس طرح سے ہے, وجعلنا منہم. ایکچولی کیا تھا یہ؟ یجعلو یجعلان یجعلون تجعلو. دیکھیے کیا تھا ایکچولی؟ تجعلو. تو بناتا ہے یا بنائے گا, تو کرتا ہے یا کرے گا. تجعلو, تو اس سے ہم پہلے امر بنائیں گے. کیا بنے گا یہ؟ ایک حصے میں کر دیتا ہوں میں, ٹھیک, کلیئر جی سر. کلیئر. اس طرح سے بنا, ہم نے حمزہ وصلیہ اس طرح سے اجعل, کیونکہ عین کلمہ پہ فتحہ ہے تو حمزہ پہ کسرہ آئے گا. کیا بنا؟ اجعل. کیا بنا؟ اجعل. تو اگر جب میں سامنے لکھوں وہ اجعل اور کر اور بنا, ہے نا, اجعل اور تو کر اور تو بنا, تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں وجعل. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں وجعل. کیوں وجعل؟ کیونکہ اب سامنے واو مفتوحہ آ گیا, واو متحرک یعنی اس پہ حرکت ہے وہ آ گیا. تو اب اس جیم ساکن کو ہم واو کے ساتھ ملا سکتے ہیں. اب اس الف ساکن کا کوئی کام نہیں, حمزہ وصلیہ کا کوئی کام نہیں وہاں, کیونکہ جو حمزہ وصلیہ کام کر رہا تھا اب ہمیں وہ کام نہیں چاہیے, وہاں خود واو وہ کام خود کر لے گا. اب حمزہ وصلیہ کو ہم وہاں ساکن کر دیں گے, ایک الف ساکن لکھ لیں گے. کیونکہ اس کو ہم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ اجعل, اس لیے وہاں الف ساکن لکھ لیں گے لیکن اس پہ کوئی حرکت نہیں دیں گے.
تو کیا بنا وجعل. اب وجعل اگر ہم سامنے مفعول بھی لکھ لیں گے تو کیا یہ نا ضمیر ہے, وجعلنا, اور تو کر ہمیں, تو بنا ہمیں, منہم ان میں سے, کن میں سے, کن میں سے, کن میں سے, ہم جو مدد کرتے ہیں دین کی. ہاں جو مدد کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. اے اللہ تو ان کی مدد کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتا ہے, کرے گا. وجعلنا منہم, اور ہم ان میں سے کر دے, اور ہم ان میں سے شامل کر دے, ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پہ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ فعل امر ہم کیسے بناتے ہیں. فعل امر میں ریکویسٹ بھی آتی ہے اور آرڈر بھی آتا ہے. تو یہاں پہ بتا دیں کیا یہ ریکویسٹ ہے, آرڈر ہے؟ ریکویسٹ ہے. ہاں زور سے. ریکویسٹ ہے. کیوں ریکویسٹ, کیسے بولا آپ نے؟ پھر ہم آرڈر تھوڑی دے سکتے ہیں. ایگزیکٹ. ہم ہاں یہ اللہ کے لیے تھوڑی آرڈر ہوگا, اللہ کے لیے تو ریکویسٹ ہوگی نا, دعا ہے یہ. بڑوں کے لیے کوئی آرڈر نہیں ہوتا, بڑوں کے لیے ریکویسٹ ہوتی ہے. آرڈر چھوٹوں کے لیے ہوتا ہے. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو آرڈر کر سکتا ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کو آرڈر کر سکتا ہے, ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو آرڈر کر سکتا ہے. تو ایسے بیٹا کبھی باپ کو آرڈر نہیں کرتا, تو ایک بندہ اپنے رب کو آرڈر نہیں کرتا, دعا ہی کرتا ہے, ریکویسٹ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اور ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوتے تو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ کوئی لڑکی, کسی لڑکی کو یاد ہے؟ جی سر. ہاں کیا پڑھتے؟ اللہم انی افتح لی ابواب رحمتک. صحیح کچھ. کیا 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 اللہ اللہم انی افتح لی ابواب رحمتک. نہیں, کوئی اور بولے. انی نہیں ہوتا, اللہم افتح لی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب لڑکوں کو تو پتا ہوگا کیونکہ یہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہوں گے یہ دعا. اب لڑکیاں بولے مجھے کوئی اس کا ترجمہ کیا ہوگا, ترجمہ کرے کوئی بھی, جلدی, ٹائم کم ہے, کچھ منٹس بچے ہیں. جی اے اللہ ہاں. کھول دے میرے ہوں لیے ہوں دروازے, تیری رحمت کے دروازے. ہاں, اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے, ہے نا. جی. یعنی تیری رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیتے. سمجھ آیا یہ کیا تھا ایکچولی؟ تفتحو. یہ کیا تھا ایکچولی؟ تفتحو. تفتحو تھا ایکچولی. ہم نے کیا کیا اس کو, پہلے بنایا تفتح, پہلے بنایا تفتح. تفتح بنانے کے بعد پھر کیا کیا اس کو, یوں. اب سامنے افتح بنا. اس کو یوں بھی پڑھ سکتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ہے نا. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھ لیتے نا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا, اہدنا یوں, الصراط المستقیم. مستقیمہ. دیکھیں اہدنا کیا تھا ایکچولی, اہدنا کیا تھا, کیا ہوگا ایکچولی؟ جی ہمیں نہیں, ایکچولی کیا ہوگا, یہ ورڈ کیا ہوگا؟ تاہ, یہ تھا ایکچولی تہدیو. کیا تھا؟ تہدیو. ٹھیک ہے جی. تو لاسٹ کیا ہے؟ حرف علت. ٹھیک ہے, پہلے تو ساکن کر دیں گے, ساکن کیا, تہدی بنا, حرف علت تو ڈراپ ہوگا, کیا بنا؟ تہدی. تہدی. ٹھیک ہے. اب کیا کر لیں گے, اب علامت مضارع ڈراپ کر لیں گے, یوں بنا. اب سامنے کیا ہوگا, حمزہ وصلیہ, حمزہ وصلیہ, ہے نا. تو اس پہ کیا آئے گا, کسرہ آئے گا. اس پہ کیا آئے گا, کسرہ آئے گا. ایکچولی اس کا جو روٹ ورڈ تھا وہ تھا ہا دال اور یا, سوری ہا دال یا, ہا دال یا. یہ فا کلمہ, یہ عین کلمہ, یہ لام کلمہ. تو عین کلمہ دال ہے, اس پہ دیکھیں گے کیا حرکت ہے, کسرہ ہے. تو حمزہ وصلیہ پہ بھی کسرہ آئے گا. اہد, کیا بنا؟ اہد, گائیڈ کر, تو گائیڈ کر, ہدایت کر, نا ہمیں, اہدنا گائیڈ کر ہمیں, کس کی طرف؟ الصراط,
دیکھیں یہاں بھی کیا تھا یہ پہلے، یہ تھا سراتن. کیا تھا یہ؟ سراتن. سراتن کہتے ہیں راستے کو، ہے نا. جب اس کو الف لام سے معرف کر دیا، لام سے اس کو معرف کر دیا تو لام ساکن ہوتا ہے، تو یہاں پہ تنوین ہٹ جائے گی، لام ساکن ہو گیا، ہے نا. تو سامنے الف لگا دیں گے تو کیا بنائے؟ الصراط. کیا بنائے؟ الصراط. اب جب سامنے اہدنا ہے تو اس الف جو حمزہ وصلی اس کا کام ختم، اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس الف کو لکھ لیں گے ہم ساکن، تو کیا کریں گے؟ لام اور پھر صراط. صراط. اب یہاں پہ اس پہ نصب آئے گا کیونکہ راستے کا دکھانے کا کام اسی پہ ہوگا، تو یہ مفعول بھی ہو گیا. اب اس کی صفت المستقیم، کیونکہ یہ خود معرب باللام ہے تو اب مستقیم صفت بھی معرب باللام ہوگی. مستقیم تو یہ بھی منصوب آئے گی کیونکہ موصوف منصوب ہے تو صفت بھی موصوف ہوگی. اب دیکھیں اب قرآن میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تل مستقیم کیوں؟ تل کیوں؟ المستقیم کیوں نہیں؟ کیونکہ جو حمزہ وصلی کا کام تھا وہ یہ تا مفتوحہ خود کر لے گا، اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں اس کو، اس لیے الف کو ساکن کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا. کلیئر ہو گیا؟ مدینہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ بلیو میں ایسے کوئی فعل امر نہیں پڑھاتے اتنا ایزی بنا کے. بلیو میں ایسے فعل امر کہیں نہیں پڑھایا جاتا. یہ سمجھ آیا؟ جی سر. ہاں تو بس 4 منٹس بچے ہیں. کچھ پوچھ رہا ہے کوئی؟ اچھا زہرا بطول کو سمجھ نہیں آیا. زہرا آج شاید آپ کا پہلی کلاس ہوگی نا آپ کی، تو یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو. یہ سمجھنے کے لیے لوگوں نے 130 کلاسز اٹینڈ کر لی. خیر ایک دعا کر لیتے اکثر ہم، اللہم اغفر لی. حافظ صاحب ہیں کیا؟ سعید صاحب؟ جی سر. ہاں سمجھائے جلدی جلدی، 2 منٹ ہے آپ کے پاس. جلدی. اے اللہ ہم، میری مغفرت کر ہم. اور میرے والدین کی. یہ کیسے ہو گئے میرے والدین؟ پہلے سمجھا مجھے یہ کیسے بنا؟ تغفر تھا اصل میں ہاں پھر سر. پہلے اس کو جزم دیں گے، بن جائے گا تغفر، ٹھیک. پھر تا کو ڈراپ کریں گے، آگے ہاں حمزہ وصلے ایڈ کریں گے، کیا بنا پھر؟ پھر حمزۃ الوصلے پہ آئے گا عین کلمہ کے مطابق کیا ہے وہ؟ کسرہ. ہاں تو اغفر ہاں ٹھیک ماشاء اللہ. لی ہو گیا میرے لیے. یہ جو ہے نا غفر یغفر، اس کے ساتھ ہمیشہ صلہ لام آتا ہے نا، حرف جر لام یوز کیا جاتا ہے. اغفر لی، میرے لیے مغفرت کر، یس میرے سر. لیے مجھے بخش دے. ٹھیک. لی مطلب کے لیے، وہ ہوا اور، ہاں والدیہ سر یہ ہاں تسنیہ ہے ٹھیک سر. اس میں آخری نون ڈراپ ہوگا کیونکہ یہاں ٹھیک پر یہ ماشاء اللہ. مصاب بن رہا ہے. یہ تھا ایکچولی والدین تھا نا، یہ تھا ایکچولی یس سر. والد، کیونکہ یہ منصوب آئے گا، مفعول ہے، مغفرت ان کو بھی ہوگی. یہ تھا والدین، والدینہ نہیں، یہ تھا والدین ہے نا، یہ تھا یس والدین. سر. تو جب یہ میرے والدین ہو گئے تو یہ مضاف ہوگا تو نون ڈراپ ہوگا، کیا بنا؟ والد، والدی اور پھر یا مضاف، نصب. مضاف ضمیر ہے نا، والدی. تو اس کو اچھا یہ کیا بننا چاہیے؟ والدی. کیا بننا چاہیے تھے؟ والدی بنتا نا، والدی. مفعول اس پر نصب آئے گا. وہ تو منصوب تو آلریڈی ہے، والدان تھا ورنہ مرفوع، تو آلریڈی منصوب ہے نا، والدی آلریڈی منصوب ہے. یس سر. ہم والدی بھی لکھ لیتے ہیں، والدیہ لکھ لیتے ہیں اس کو. آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، میں نے یہ چیز پڑھائی ہے، والدیہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، والدیہ.
کیوں پڑھتے ہیں ایسا، یہ میں نے پڑھایا ہے، وہ لیکچر دیکھیے گا یا وہ نوٹس ایٹ لیسٹ دیکھیے گا. وللوالدیہ، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی مغفرت فرما. اس طرح سے ہمیں دعا کر لیتے. تو یہاں پہ مجھے پہلے امر سمجھانا تھا اغفر کیسے بن گیا. ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، کیا کچھ اور ایگزامپلز دیں کیا اس پہ، اور پھر میٹنگ جوائن کرنی ہے کیا؟ جلدی بولے، 5-10 منٹ. چلے آئے 5 منٹ کے لیے پھر سے جوائن ہو جائے، 5 منٹ کے لیے جلدی. چلے جی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 35. اللہ کہتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم، اس کا ترجمہ آپ کریں گے. آپ ترجمہ کرنا سٹارٹ کریں جلدی جلدی. وَقُلْنَا، کون کرے گا؟ چلیے ساجی آپ کریں. ساجی. جی سر، اور ہم نے کہا ہاں ماشاء اللہ. یا آدم، اے آدم. سکنا یسکنو. جی سر، سکنا یسکنو مطلب رہنا، ٹھہرنا، رکنا، بسکیندار ہونا، سکونت اختیار کرنا. سکونت اختیار کر. انت و زوجک، آپ اور آپ کی زوجہ. الجنت، جنت کی سکونت اختیار کریں، یعنی جنت میں ٹھہر جاؤ تم اور تمہاری. اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ نے حضرت حوا علیہ السلام، اب دونوں جنت میں ٹھہر جائے، جنت میں رک جائے. یہ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم سے کہا. وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سکونت اختیار کرو، بسکیندار ہو جاؤ، بسو. کہاں؟ کون؟ آپ و زوجکا، اور آپ کی زوجہ، الجنت، جنت. ہاں جنت کی سکون اختیار کر لو. تو جنت پہ نصب آیا کیونکہ وہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی. میں نے کلاس کی سٹارٹنگ میں ایک آیت پڑھ، کچھ آیتیں پڑھ لی قرآن کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، جلدی 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 اس کو بھی کر لیں. اس کو آئے گا یہ مجھے سمجھ تو ہن کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منادہ جو ہے یہ معرب باللام ہے، اور ایوہا کیوں نہیں ہے؟ نفس مونس ہے. ہاں ماشاء اللہ، ویری گڈ. نفس مونس ہے، اور اس نفس کی صفت مطمئنہ، وہ بھی مونس آیا ہے نا. یہاں بھی تھا المطمئنۃ، تو کیا تھا؟ یا ایتھا، یا ایتھا النفس، ہے نا. یا ایتھا النفس، پھر تھا المطمئنۃ. تو ہم الگ الگ نہیں پڑھ لیں گے المطمئنۃ، کیونکہ جو الف جو کام کرتا نا اس کو، یہاں پہ لام ساکن سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم نے حمزہ وسیع لایا تھا. اب جب سامنے اس کے سامنے ہم نے نفس لایا تو نفس کے ساتھ وہ المطمئنہ مل سکتا ہے. اب حمزہ وسیع کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں حمزہ ساکن لکھ لیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. جیسے یہاں پر بھی ہے نا، یہ تھا ایکچولی یا ایتھا النفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ. تو اس طرح سے تھا. جب ہم نے سامنے یا ایتھا لگایا تو الف حمزہ وصلیہ کا کام ختم، تو اس کو ملا لیں گے ایتھا کے ساتھ. کیا پڑھ لیں گے؟ یا ایتھا النفس. تو پھر ایسے اس حمزہ وصلیہ کا کام ختم، اس کو ساکن کر دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، ذرا اس کو پڑھ لیں. ایگزیکٹلی دیکھیں، لیکن قرآن میں آپ دیکھ لیں گے نا تو یہاں کسی قرآن میں
कसरा होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो इसको यहाँ आप पढ़ सकते हैं मुतमइना तुरजई, इस तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर इरजई, ऐसे ही इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या पढ़ सकते हैं, क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप फुलों में पढ़ लेंगे तो ऐसे पढ़ लेंगे, रुक जाएंगे तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमजा वसलिया है, तो वहां पे चाहे आप पॉज ले सकते हैं, चाहे तो नहीं, आप फुलों में पढ़ ले, फिर उसके साथ मिला लेंगे, हमजा वसलिया को साकिन कर देंगे, अलिफ साकिन बना देंगे, तो फिर उस पर हम वो हमजा नहीं बनेगा, वो अलिफ साकिन रहेगा। यहाँ भी ये हम चाहे तो इसको हमजा वसलिया बना सकते हैं, फिर इरजी आएगा, नहीं तो अलिफ साकिन करके मुतमइना तुरजई आएगा, इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। जरा ये समझाएं। रजू करो अपने रब की तरफ। रब्बी की क्यों है, रब्बी का क्यों नहीं? क्योंकि मोनस को कह रहे। Exactly, क्योंकि नफ्स मोनस है। इरजिई, रुजू करो, लौटो, वापस आओ, किसकी तरफ? रब्बी की, अपने रब की तरफ। रादियतन, रादियता क्यों है मंसूब? क्योंकि ये हाल है, मर्दियता भी हाल है, इसलिए मैं आपको हाल समझाऊंगा। हाल मंसूब होता है, हाल मतलब इस हालत में आओ, इस कंडीशन में आ जाओ, इस स्टेट में रादियतन कि तू उससे राजी हो, मर्दियतन और उसको राजी पाले, तू उसको भी राजी करते करते आ, खुद भी राजी, उससे राजी हो जाए, है ना। तुम अपने रब की तरफ इस हाल में लौटो कि तुम भी उससे राजी हो और वो भी तुमसे राजी हो, रादियतम मर्दिया। और फिर है फदखुली, यूं है, ये समझाए जरा, फदखुली ये कैसे, ये क्या था एक्चुअली? पहले फउदखुली था क्या, ये समझा मुझे, कैसे बनाइए? से ये तदखुली है, एक्चुअली था तदखुलीना, क्या था, तदखुलीना। जी सर। है ना, ये था जी। तदखुलीना, क्या था ये? तदखुली। जब इस पे जज्म आएगा तो क्या बनेगा? तदखुली। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हर्फ इल्लत या है, ये क्यों नहीं ड्रॉप हो गया? हर्फ इल्लत हम मुजारे में देख लेंगे, मुजारे मरफू के केस में देख लेंगे कि हर्फ इल्लत है, आखिर में नहीं हुआ, तो नून एराबी है, उसको ड्रॉप कर लिया हमने, है ना। तो अगर इस यानी मरफू वाले सिगे में अगर हर्फ इल्लत हो तो ड्रॉप होगा, या तो नून एराबी होगा, वो ड्रॉप होगा, दोनों में से एक ड्रॉप होगा। तो अगर नून अरबी लास्ट में वो ड्रॉप होगा, नहीं तो फिर अगर यहीं पे नून अरबी नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई भी हर्फ इल्लत होता तो वो ड्रॉप हो जाता। तो क्या बनाए, तद, इस पे जज्म आया, तदखुली बना, ठीक है ना। अब हम इसको, इस अलामत मुजारी को ड्रॉप कर लेंगे, यूं बना। अब सामने हमजा वसले लिख लेंगे। अब हमजा वसले पे हरकत कौन सी आएगी? उदखुली, है ना। दाखलाम, दाल खा लाम, दखला या दुखलू, इसका रूट वर्ड है दाल खा और लाम, तो खा पे देख लेंगे क्या हरकत है, दम्मा है। अब हमजा वसले पे भी दम्मा आएगा, क्या बना? उदखुली, तू एक औरत दाखिल हो जा, तू एक मोनस दाखिल हो जा, क्योंकि नफ्स मोनस है इसलिए ये वाला सेगा यूज हुआ। अब सामने फा ऐड कर लिया, पस फिर, तो अब इस हमजा वसले का कोई काम नहीं, इसको साकिन कर देंगे, क्या लिख लेंगे? फा यूं, हद खुली, इसको क्या पढ़ेंगे? हद खुली। ये यहाँ अलिफ साकिन है, जो हमजा वसलिया था वही है ये, वरना अगर हम इस पे हरकत देना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं? फाउद खुली, क्या पढ़ सकते हैं इसको? फाउद खुली। तो जो किरात हम करते हैं, क्योंकि कुरान 7 किरातों में पढ़ा जाता है, जो मक्का मदीना में जो किरात की जाती है वही यहाँ इंडिया पाकिस्तान में भी की जाती है, तो उसमें हम पढ़ लेते हैं फद खुली, यहाँ हम फाउद खुली नहीं पढ़ लेते, क्या पढ़ लेते हैं हम? फद खुली फिर इबादी, फिर दाखिल हो जा मेरे बंधु में, यानी नेक बंधु में। फिर है वद खुली, वद खुली, फिर से वही चीज है, फा के बदले वाव है, वद खुली जन्नती, दखला या दुखुल के साथ कोई सिला यूज नहीं होता, और फिर दाखिल हो जा मेरी जन्नत में, फिर आ मेरी जन्नत में। हाँ हाँ, हमजा वसले पे मैं एक क्लास इंशाल्लाह अलग से रख लूंगा, मैं हमजा वसले समझाऊंगा पूरा, ठीक है ना। तो ये समझ आया, यहाँ भी यदखुल से बना, सॉरी तदखुल से बना, तदखुलीना से बना उदखुल, उदखुली, तदखुलीना से बना उदखुली, ठीक है जी। तो ये समझ आया मदीना? जी सर। ये समझ आया। तो मैं इंशाल्लाह फेल अमर पे कल और एक क्लास लूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल,
زہرا بطول آپ کو آپ پلیز انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی شاید پہلی کلاس ہے نا، آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھا ہے. آپ یوٹیوب سے پچھلے لیکچرز دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گا، ایسے آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتا. تو انشاءاللہ عز و جل ہم فعل امر پہ کل آخری کلاس ہوگی، اس میں ہم لنک آپ کو چاہیے، جہاں سے آپ کو یہ لنک ملی نا، جس نے آپ کو یہ لنک بھیجی، آپ اس سے چل ٹھیک ہے، آپ مجھے اس پہ نمبر پہ میسج کیجیے گا. آپ مجھے اس نمبر پہ میسج کیجیے گا ٹیلی گرام پہ یا واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو لنک سینڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں عربک کلاسز ود عارف نذیر، تو آپ کو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں یوٹیوب سے، جہاں بھی کہیں کنفیوژن ہو وہاں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کل ایک کلاس اور اس پہ فعل امر پہ لیں گے، اور پھر فعل نہی پہ اور 2 کلاسز ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وی ول اسٹارٹ کنورسیشن ان عربک، کیونکہ فعل امر اور فعل نہی ہم پڑھ لیے نا، تو اس کے بعد ہم عربی میں بات کر سکتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پانی دو، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں میرے ساتھ آؤ، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے، وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، میں یہاں آیا تھا، میں وہاں سے آئی تھی، میں وہاں گئی تھی. تو یہ سب اب آپ لوگ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں ایسی باتیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. ہم بازار میں جائیں گے تو بات کیسے کر لیں گے، سبزی والے سے سبزی لینی ہوگی تو ہم کیسے سبزی مانگ لیں گے اس سے، درزی کے پاس جائیں گے، روٹی والے کے پاس جائیں گے، ہم کیسے کہیں گے اس سے کہ ہمیں یہ روٹی دے. ہم کسی چائے والے کے پاس جائیں گے، ہوٹل والے کے پاس کیسے ہم چائے مانگیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں سیکھ لیں گے. تو اللہ رب العزت نے چاہا ایک تو قرآن سیکھ ہی جائیں گے، کبھی آقا نے مدینے بلا لیا وہاں بھی ہم بات کر پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ لوگ بنے رہیے، جس کے جتنے لیکچرز مس ہوئے ہیں وہ پلیز یوٹیوب سے جلدی جلدی دیکھ لیں، کیونکہ پھر یہ موقع نہیں ملنے والا. ابھی مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ لوگ جلدی سے جلدی کور اپ کر لیں، سیکھ جائے جلدی، یہ موقع پھر نہیں ملنے والا. اس سٹیج پہ اگر آپ لوگ لیزی رہتے ہیں نا، تو پھر یہ بدقسمتی، یہ بد نصیبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آج کی کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ سر ایک کوشچن ہے، اسی کے ریلیٹڈ ہے؟ شاید سب وہ نون کتنی ہم کہاں پہ لگاتے ہیں؟ وہ بھی لگاتے ہیں نا ہاں، وصل کے ٹائم پہ کہیں. وہ بھی وصل کے ٹائم پہ لگاتے، اس پہ میں الگ کلاس دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی سمجھاؤں گا. میں کچھ میں ایک جی سر. مسلینس کلاس لوں گا، اس میں ایسی چیزیں سمجھاؤں گا جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کانسیپٹس ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. جی سر. اور کچھ ہے؟ نو سر. یہاں پہ ایک سمپل سا کانسیپٹ بتا، نونی کتنی ہم اس ٹائم یوز کر لیتے نا جب مان لیجیے جیسے جب وصل کرانا مشکل ہو، فار ایگزامپل ہم کہتے قل هو اللہ احد، احد ہے نا، قل هو اللہ احد. تو پھر ہے اس کے بعد اللہ الصمد. یہ اللہ یہ صفت موصوف ہے یا پھر نہیں؟ صفت موصوف نہیں، ایک مبتدا خبر ہوگا نا، اللہ صمد ہوگا. صفت موصوف ہے، کیا ہے یہ مدینہ، کیا ہے سر خبر ہے شاید. یہ صفت موصوف ہے یا مبتدا خبر ہے؟ یہاں پر سر الف لام ہے ایڈ. تو کیا ہوا پھر؟ صفت صفت موصوف. موصوف یا مبتدا خبر ہو گیا؟ صفت موصوف کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. تو صفت موصوف ہوگا اللہ الصمد، ہے نا. تو میم پہ پھر یہ تشدید نہیں آنی چاہیے، نہیں بھی ہوگی، اللہ الصمد آئے گا.
ٹھیک, اب دیکھ لیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب اگر میں اس کو روانی پڑھنا چاہوں, فلو میں پڑھنا چاہوں, یعنی میں حمزہ وصلیہ کو ساکن کر دوں, ایکچولی تھا یہ الہ ہے نا, جب الف لام ایڈ کر لیا تو بنا اللہ. اللہ جب یہ بنا, اگر ہم اس کو ایک فلو میں پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ ذرا جہاں دیکھیں آخر پہ دال پہ کیا چیز ہے؟ تنوین ہے نا, تنوین ہے. اس کو کیسے پڑھ لیں گے؟ تو یہاں پہ ہم نون قطنی ایڈ کر لیتے ہیں, یوں چھوٹا سا نون ہوتا ہے, تو کیا پڑھ لیں گے؟ کیونکہ قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس پہ کسرہ ہوتا ہے احد اللہ الصمد. جب پڑھنا مشکل ہوگا نا, وصل کرانا مشکل ہوگا, تو وہاں نون قطنی آئے گا. ایسے سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے نا, قدیر, تو تنوین ہے آخر میں. پھر کیا ہے؟ پھر الذی ہے نا, الذی. تو یہاں پہ اگر میں پڑھوں قدیر, پھر کیسے پڑھیں گے قدیر الذی؟ پھر یہ تو مل نہیں سکتا نا. اگر ہم یہاں پہ حمزۃ الوصلیہ چھوڑ کے اس کو ساکن کر دیں, الذی کو قدیر کے ساتھ ملانا چاہے تو کیسے ملائیں گے؟ قدیر الذی پڑھنا مشکل ہوگا نا, یہ فلو نہیں بن رہا, تو کیا کر لیں گے؟ قدیر الذی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قدیر الذی. تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا اس نون قطنی کا, یہ سیم وصل کراتا ہے. جہاں پہ وصل کرانا مشکل ہو تو وہاں پہ ہم نون قطنی ایڈ کر لیتے ہیں. میں نون قطنی پھر بھی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا, یہ ہم کب کریں گے, کیا کریں گے, اس سے کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سکھائیں. صفت موصوف اب زہرا آپ دیکھنا, آپ یوٹیوب سے لیکچرز دیکھ لیجیے, میں نے صفت موصوف ڈیٹیل میں پڑھایا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گا. اور کچھ کسی کو پوچھنا ہے؟ سر پچھلے کلاس میں سے ایک کوشچن تھا. ہاں پوچھیں. سر ہم نے پڑھا تھا نا ایک جگہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب. جی سر وہاں پر کانا فعل تام یوز ہوا ہے. کیا لگتا آپ کو؟ مجھے لگا فعل تام ہی ہوگا. آپ کو لگا فعل تام ہی ہوگا؟ پھر جی پھر سر اس کے بعد صرف فاعل کی ضرورت ہے نا اس میں, اور اس کا ہاں, اعرابی عمل بھی تو نہیں آیا. مسئلہ کیا ہے؟ سر مطلب یہ فعل تام ہی ہے. ہاں فعل تام ہی ہے. سر اگر لا میں خود پاسٹ کی میننگ ہے نا, یہ ضروری ہے ایڈ کرنا کانا. دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا نا, جو حروف شرطیہ اور اس میں اسماء شرطیہ ہے, اگر وہ پاس پہ داخل ہو بھی جائے تو مضارع کی میننگ آتی ہے. لو کانا اگر ہوتا, اگر ہوتا ٹھیک, یعنی اگر آنا ہوتا کسی اور نبی نے تو وہ کون ہوتی؟ اگر حضرت. صرف لاؤ لکھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر صرف کیسے مان لیجیے لاؤ, تو میں بول رہا ہوں اس کی میننگ کیا ہوگی لاؤ؟ پھر سینٹینس کمپلیٹ تھوڑی بنتا, کیسے پھر سینٹینس میننگ لیس بنتا نا. لو نبی بعدی پھر کیسے؟ پھر یہ جملہ فعلی پہ داخل ہوتے ہیں نا, یہ جملہ فعلی پہ داخل ہوتے ہیں. جو جی سر. شرط اور حروف شرط ہوتی ہے جملہ فعلی پہ داخل ہوتے ہیں. تو کانا سے جی سر. یہ جملہ فعلیہ بنا نا, یس سر. ٹھیک ہے نا. اور کچھ کسی کو؟ چلیے پھر میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث بن کر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول ہوں. اس مہینے میں جتنا ہو سکے اچھے اچھے اعمال کرتے رہے. درود و سلام نا ان کی کثرت کیجیے, کیونکہ درود رد المختار, یہ حنفی مسلک کی جو در مختار ہے, فقہ کی سب سے بنیادی کتاب اس کی شرح ہے رد المختار. اس میں حضرت امام ابن عابدین شامی, اس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں, رحمہ اللہ فرماتے کہ درود ایک ایسی بات ہے جو ہر حال میں قبول ہے. ریا کے ساتھ بھی اگر درود پڑھی جائے تب بھی قبول. تو درود کی کثرت کریں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں نا درود و سلام کی کثرت کیجیے اور توبہ و استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، نہیں پتہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ قبول ہوگی انشاءاللہ، لیکن پھر بھی پتہ نہیں۔ لیکن درود ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتاوی شامی میں، یعنی رد المحتار میں، کہ درود ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اگر ریا کے ساتھ بھی پڑھی جائے نا تب بھی قبول ہے۔ یہ واحد ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے جاتے ہیں فرشتے، درود السلام آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ سلام بھیجا، تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، پھر اللہ تو ایکسیپٹ کر ہی لیتا۔ تو درود السلام کی کثرت کریں، اور دعا مانگنے کے سے پہلے بھی درود پڑھے، دعا مانگنے کے بعد بھی درود پڑھے، کیونکہ اگر دعا قبول نہ ہوئی نا، درود تو قبول ہے ہی ہے، تو جب درود قبول ہو گئی، اب دعا سے پہلے بھی درود ہے، دعا کے بعد بھی دعا ہے، تو دعا بھی قبول ہو ہی جاتی ہے نا۔ اس لیے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے تمام اعمال صالحہ قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے تمام گناہ معاف فرما دے، پھر آپ کے صدقے میرے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ سے ہی امید، یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ اپنا خاص کرم عطا فرمائے، ہمارے والدین پہ، ہمارے دوستوں رشتہ داروں پہ، جتنے بھی لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی نیک حاجات روا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیے پھر میٹنگ ایڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل ملتے ہیں دن کے 2 بجے۔ اگر آج تراویح پڑھنی پڑی تو اگر آج روزہ ہوگا تو کل ملتے ہیں 2 بجے انشاءاللہ، 2 بجے کلاس ہوگی کل، اسی لنک پہ جوائن ہو جائیے گا، اور اگر کل روزہ نہیں ہوا تو پھر کل انشاءاللہ اس ٹائم پہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔